وہاں پہ ارشد شریف کو میسیجز آتے تھے جو کہ وہ ان کے ساتھ شیئر کرتے تھے شہید ارشد شریف. وہ میسیج بھیجنے والا جو ہے ہمیں اس کا بھی پتہ ہے, اور ہم یہ چاہیں گے کہ وہ بندہ جو ہے وہ آ کے بتائے. آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کی عدالت میں ارشد شریف صاحب کے مرڈر کے حوالے سے جو ہم نے انکوائری کمیشن بنانے کی درخواست دی ہے, اس پر ہیئرنگ ہوئی, بڑی تفصیلی ہیئرنگ ہوئی ہے, کیونکہ آج آئی جی اسلام آباد کو اور جو تفتیشی افسر ہے اس کیس میں اس کو ڈپٹی اٹارنی جنرل کو بھی بلایا گیا تھا, اور آئی جی اسلام آباد نے پورا کورٹ کو تفصیل کے ساتھ بریف کیا کہ ابھی تک اس کیس میں کیا پیش رفت ہوئی ہے. انہوں نے یہ بتایا جی کہ اس کیس میں جو 2 آدمی ہیں جن کا تعلق کینیا سے ہے, ان کی جو نیشنلٹی ہے وہ کینین اور کینیڈین نیشنلٹی ہے, رہنے والے وہ دونوں کراچی کے ہیں, لیکن وہ ابھی تک شامل تفتیش نہیں ہو رہے, اور ان کو شامل تفتیش کرنے کے لیے انٹرپول کو ایک خط لکھ دیا گیا ہے حکومت پاکستان کی طرف سے, اور اس میں ایک لیگل جو کمپلیکیشن ہے وہ یہ ہے کہ ایم ایل اے نہیں ہے, یعنی کہ میوچول لیگل اسسٹنس ایگریمنٹ ہوتا ہے, وہ نہیں ہے کینیا کے ساتھ, تو اس کے لیے بھی ایک خط لکھ دیا گیا ہے کینین گورنمنٹ کو. اور انہوں نے یہ بتایا کہ ایک اور آدمی ہے, تیسرا آدمی جو دبئی میں رہتا ہے, وسیع ظفر, وہ شامل تفتیش ہو گیا ہے. اس کے بعد جو چیف جسٹس صاحب ہیں انہوں نے بہت ہی اہم سوال تفتیشی افسران کو اور آئی جی کو پوچھا ہے کہ یہ بتائیے کہ وہ کیا سرکمسٹانسز تھے, وہ کیا حالات تھے جن میں کہ ارشد شریف جو ہے وہ پاکستان چھوڑنے پر مجبور ہوئے. تو اس پر جو تفتیشی افسر ہے اس نے بتایا جی کہ ان پر 9 ایف آئی آرز تھیں, 4 بلوچستان میں تھیں, 4 سندھ میں تھیں اور 1 اسلام آباد میں تھی. اور وہ جو ایف آئی آر ہیں اس میں ایک ایف آئی آر میں ایس ایچ او جو ہے وہ خود مدعی تھا تھانے کا, اور باقی ایف آئی آرز میں کچھ دیگر لوگ جو ہیں وہ اس کے مدعی تھے. وہاں پہ پھر جو ہمارے جو اس کیس میں وکیل ہیں بیرسٹر شعیب رزاق صاحب, انہوں نے چیف جسٹس صاحب کو بتایا جی کہ ارشد شریف صاحب کے مرڈر کی انکوائری کے لیے جو 2 فورمز بنائے گئی تھے, 2 کمیٹیاں بنائی گئی تھیں, دونوں میں یہ پیش ہوئے, اور انہوں نے کورٹ کو یہ بتایا کہ وہ جو حالات تھے وہ کیا تھے. اور انہوں نے بتایا کہ جی ارشد شریف یا تو اپنے گھر میں چھپے رہتے تھے یا وہ ان کے ساتھ ان کے دفتر میں چھپے رہتے تھے. وہاں پہ ارشد شریف کو میسیجز آتے تھے جو کہ وہ ان کے ساتھ شیئر کرتے تھے شہید ارشد شریف, اور اس میں انہوں نے آج کورٹ کو یہ واضح طور پہ بتایا ہے کہ جو ایک میسیج آیا ارشد شریف کو, اس میں یہ کہا گیا کہ ہم تمہیں اب دنگا کریں گے. وہ میسیج تھا جس کے بعد ارشد شریف پاکستان چھوڑنے پہ مجبور ہوئے. یعنی کہ پہلے وہ جو مقدمات ان پہ درج ہو رہے تھے وہ ان کا سامنا کرنے کے لیے تیار تھے, عدالت میں بھی جا رہے تھے, لیکن جب ان کو یہ کہا گیا کہ اب تمہیں ہم ننگا کریں گے تو پھر وہ پاکستان چھوڑنے پہ مجبور ہوئے. اس پر پھر جو چیف جسٹس صاحب ہیں انہوں نے ڈپٹی اٹارنی جنرل سے پوچھا کہ جو جوڈیشل کمیشن ہے وہ تو حکومت نے بنانا ہے, کورٹ نے نہیں بنانا, تو آپ ہمیں منسٹری آف انٹیریئر اور منسٹری آف لاء سے پوچھ کے بتائیں کہ وہ کمیشن بنانا چاہتے ہیں یا نہیں بنانا چاہتے. اور اس میں بیرسٹر شعیب رزاق صاحب نے کورٹ کو یہ بھی بتایا جی کہ ارشد شریف صاحب کی شہادت کا معاملہ جو ہے وہ یقیناً ہم اس کی بھی انکوائری چاہتے ہیں, لیکن آپ دیکھیں کہ کیونکہ ابھی تک قاتل نہیں پکڑے گئے, معاملہ جو ہے وہ کسی انجام کو نہیں پہنچا, تو پاکستان میں مسلسل صحافیوں کی ان دی لائن آف ڈیوٹی کلنگز ہو رہی ہیں, شہادتیں ہو رہی ہیں, اور صرف سال 2024 کے جو پہلے 7 مہینے ہیں تو 7 پاکستانی صحافی جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں. تو اس پہ چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ یہ ایک بہت بڑا کاز ہے, اور ارشد شریف صاحب کے ساتھ ساتھ ان تمام صحافیوں کے قتل کی تحقیقات ہونی چاہیے جو اس سال اور اس سے پچھلے سال اور 2022 میں ارشد شریف سمیت جو ہے وہ شہید ہوئے ہیں. تو جو مجموعی طور پہ جو آج کی پروسیڈنگ تھی یہ بڑی پازیٹیو پروسیڈنگ تھی, اور اس میں اب 6 اگست کی اگلی ڈیٹ ڈالی گئی ہے, اور 6 اگست کو حکومت کی طرف سے کورٹ کو بتایا جائے گا کہ جو وفاقی حکومت ہے وہ جوڈیشل کمیشن بنانا چاہتی ہے یا نہیں بنانا چاہتی. اور مجھے امید ہے کہ وفاقی حکومت کو جوڈیشل کمیشن بنانے پہ کوئی اعتراض نہیں ہوگا, کیونکہ اگر ایک ارشد شریف کی شہادت کا معاملہ جو ہے یہ کلیئر ہوگا اور پتہ چلے گا کہ وہ کیا حالات تھے, پاکستان میں جو صحافی ہیں ان کو کن پریشرز کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اور یہ نہیں ہوتا کہ جناب آپ اخبار میں بڑی آسانی سے خبر لکھ دیتے ہیں اور
ٹی وی چینل پہ آپ بڑی آسانی سے ایک رپورٹنگ کر دیتے ہیں, اور اینکر جو ہیں وہ بڑی آسانی سے سوال جواب کر لیتے ہیں بڑے بڑے لوگوں سے. اصل وہ حالات ہیں جس میں کہ پاکستان کا جو میڈیا اور پاکستان کے صحافی ہیں ان کو ان اناؤنسڈ سینسرشپ اور پریشرز کا سامنا ہے. تو یہ جو کمیشن بنے گا, تو اس کمیشن کے بننے سے نہ صرف یہ کہ عالمی سطح پہ حکومت پاکستان کی بھی کریڈیبلٹی بنے گی, بلکہ اس کے نتیجے میں جو پاکستان کا میڈیا ہے اس کو جو ان سین نامعلوم قسم کے جو پریشرز ہیں, ایک ان اناؤنسڈ سینسرشپ کا سامنا ہے, وہ بھی کم ہو سکتا ہے, اور اس کا پاکستان کو فائدہ ہوگا, نقصان نہیں ہوگا. اچھا میر صاحب یہ بتائیے کہ ابھی آپ نے تذکرہ کیا کہ ان کو جو آخری میسج ہے جس کا بیرسٹر شعیب رزاق نے تذکرہ کیا, یہ پہلی دفعہ بات منظر عام پر آئی ہے کہ ہم تمہیں ننگا کریں گے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو جوڈیشل کمیشن بنے گا اس میں جنہوں نے یہ دھمکی دی ان کو بھی بلایا جائے کہ اس طرح کی بات آپ نے کیوں کی؟ دیکھیں, اس کے علاوہ بھی بہت سی چیزیں ہیں جو کہ ہمیں پہلے بھی پتہ تھی اور اب آہستہ آہستہ پتہ بھی چل رہی ہیں. ٹھیک ہے, کینیا کی ایک کورٹ جو ہے اس نے ایک فیصلہ دے دیا ہے, اور آج چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق صاحب نے اس کا ذکر کیا ہے. یہ بڑی ایک اہم بات ہے کہ کینیا کی کورٹ کہہ رہی ہے جی کہ ارشد شریف کو وہاں پر پولیس نے جان بوجھ کے مارا ہے, اور شعیب رزاق صاحب نے ٹارگٹ کلنگ کا لفظ استعمال کیا ہے. وہ تو کینیا میں ہوا نا, لیکن جو اصل بات جو عدالت نے بھی اٹھائی ہے اور جو ہم بھی اٹھا رہے ہیں کہ وہ کیا حالات تھے جس میں کہ ارشد شریف کو پاکستان چھوڑنا پڑا. تو اس میں ہم نے آج کورٹ میں جس میسج کا ذکر کیا ہے, وہ میسج بھیجنے والا جو ہے ہمیں اس کا بھی پتہ ہے, اور ہم یہ چاہیں گے کہ وہ بندہ جو ہے وہ آ کے بتائے کہ اس نے یہ میسج کیوں بھیجا. اس کا اسکرین شاٹ ہے ان کے پاس, اور شعیب رزاق صاحب کا جو موبائل فون ہے اللہ کرے وہ محفوظ رہے, اس میں ان صاحب نے وہ اتنے نڈر ہیں اور دلیر ہیں اپنی طرف سے کہ انہوں نے اس اپنے میسج کو آج تک, ابھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں, انہوں نے ڈیلیٹ نہیں کیا. ان کا خیال ہے مجھے کس نے پوچھنا ہے, ٹھیک ہے نا. تو اگر کمیشن بنے گا اس میں وہ یقیناً وہ صاحب آئیں, شاید ان کا یہ خیال ہے کہ میں نے تو کسی کے کہنے پہ یہ میسج کیا تھا, مجھے کیا ضرورت ہے ڈیلیٹ کرنے کی. تو پھر وہ آ کے بتا دیں کہ انہوں نے کس کے کہنے پہ یہ میسج ارشد شریف کو بھیجا تھا. باقی اینی شاہد آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں جو ہمارے وکیل بھی ہیں, ارشد شریف کے بھی وکیل تھے, آج میرے بھی وکیل ہیں, آپ ان سے پوچھ لیں. ابھی میں ان سے گزارش کروں گا نام نہ بتائیں اس بندے کا, لیکن یہ آپ کنفرم کرتے ہیں کہ وہ میسج ابھی تک آپ کے پاس محفوظ ہے. یہ دو باتیں, میسج ارشد شریف کو آیا اور یہ شیئر کیا گیا مجھ سے, اور اس پہ بحث ہوئی کہ ٹو واٹ ایکسٹینٹ دے کین گو. جب ارشد شریف کو بلیو ہو گیا کہ یہ جو انہوں نے میسج کیا ہے یہ مین کرتے ہیں, کیونکہ اس کے علاوہ بھی ان کے بہت سارے دوست تھے جو کہہ رہے تھے کہ دس ٹائم دے مین اٹ, کیونکہ تمہیں ابھی ریلیف مل گیا ہے کورٹ سے, اریسٹ تو تمہیں کر نہیں سکتے کسی طریقے سے, ہم کورٹ میں کیونکہ روز پیش ہوتے تھے. تو اس میں ایشو یہی چل رہا تھا کہ کس سٹیج پہ ارشد شریف کو یہ یقین ہو گیا کہ یہ جو میسج مجھے دے رہے ہیں اس پہ عمل پیرا کریں گے. تو اس کے بعد بھی بہت سارے لوگوں کو اسی طرح کیا گیا, مطلب بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو اے آر وائی کے وہ پریزیڈنٹ صاحب تھے, ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا کہ ان کو کھڑا کر کے کہا ان کے کپڑے اتار دیے گئے. تو پوائنٹ یہ ہے کہ عدالت نے, آج میں ایز اے کاؤنسل بڑا مطمئن ہوں کہ عدالت نے اس ڈائریکشن کی طرف چل پڑے جو پہلے دن سے ہماری استدعا تھی. دیکھیں نا, آج پولیس والے آ کے وہ ساری رٹی رٹائی کہانیاں ہمیں سنا رہے ہیں, لیکن یہ ہم عدالت میں گئے تو آج پولیس والے یہ کہانیاں ہمیں سنا رہے ہیں نا. اگر کوئی جوڈیشل کمیشن بنا ہوتا تو وہ ان سے پوچھتے کہ یار کیا پروگریس ہوئی ہے. آج اگر ہم 1.5 سال کے بعد عدالت سے یہی پوچھ رہے ہیں کہ جناب آپ نے کیا کیا ابھی 1.5 سالوں میں, تو وہ آج ان کی مہربانی میں بتا دیا. تو ہمارا جو کانسیپٹ تھا کہ جوڈیشل کمیشن بنائے, وہ انکوائری کرے, وہ دیکھے کہ کیا محرکات تھے. سپریم کورٹ بھی یہ باتیں کر رہی ہے, آرڈر میں کہہ رہی ہے کہ جناب ہمیں محرکات کو چیک کرنا ہے جن محرکات کو بنیاد بنا کے ارشد شریف کو یہ ملک جانا پڑا. ہم تو یہ ایک سمجھ لیں ٹپ آف دی آئس برگ ہے, ہم یہ بتا رہے ہیں کہ اس کو کہا گیا کہ ہم تمہیں ننگا کریں گے. اور کتنے پریشر ہوتے ہیں, اس کے موڈ میں بالکل نہیں تھا, نہ وہ ڈرپوک تھا نہ وہ بھاگنے والا تھا. لیکن یہ چیز آپ کو پنچ کرتی ہے. ہمارا ایک ٹریننگ ایسی ہوئی ہے,
آپ کی ٹریننگ ہوئی ہے, میجورٹی پاکستانی جتنے بھی ہیں, مسلمان جتنے بھی ہیں, ان کو خوف اسی چیز کا ہوتا ہے. وہ صرف وہ آپ دیکھیں نا, آپ کو 100 بندے ملے ہوں گے, وہ آپ کو کہانیاں سنا رہیں گے جی مجھے برہنہ کر دیا گیا,